السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا ہے وہ ہے توحید۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ توحید کیا ہے۔ توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید کا مطلب پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے اور وہ اپنے افعال میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ یہ توحید کہلاتا ہے۔ خالق کی جانب سے مخلوق پر عائد ہونے والے حقوقوں میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ توحید ہے۔ توحیدی وادی مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں، ہر یوگ میں، ہر زمانے میں ایک نبی کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا سکے۔ وہ وعدہ جو ہم نے عالم ارواح میں کیا، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ سب کی روحوں کو نکالا اور اپنے سامنے پھیلایا، پھر ان سے سوال کیا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے اور آپ نے جو ایک ساتھ مل کر جو جواب دیا کہ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں بلکہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا معبود برحق ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک نبی کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، کیونکہ طاغوت سے مراد جو شیطان ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے چند اقسام آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ توحید کی فضیلت میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ توحید کا اقرار کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار سچے دل کے ساتھ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح الجامع الصغیر کی حدیث نمبر 6433 کے اندر یہ روایت ہے۔ اور نیز فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ عز وجل لہ بها الجنہ وعتقہ بها من النار، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص پر جنت واجب کر دیتا ہے اور اس سے جہنم کو اس سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید پرست اگر گناہ کرے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اگر وہ بھی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا، مگر اللہ رب العالمین اس کے توحید کے اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99 کے اندر یہ حدیث راوی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت خالصا من قال لا الہ الا اللہ فی قلبہ او نفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میری سفارش سب سے زیادہ اسے فیض یاب ہوگی جس نے خالص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اقرار کرنے والے کو جہنم سے ضرور نکالے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنم سے نکالا جائے گا جس نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اور اس کے بعد توحید کی اہمیت کی بات کی جائے تو توحید کی اہمیت ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جو اسلام کے بنیاد ہے، اسلام کی جو بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے اس میں سب سے پہلا رکن وہ توحید ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد اسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر قائم ہے اس میں سب سے پہلا جو رکن بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے توحید اتنی بڑی عظیم عبادت ہے اور اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ اس کی مثال جو کہ حدیث میں بھی بتائی گئی ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلے میں کائنات کی تمام چیزیں رکھ دی جائیں، ایک پلے میں کائنات کی تمام چیزیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلے میں کلمہ طیبہ یعنی توحید رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری اور وزنی ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ مالدار، حقیقی مالدار وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہے اس دنیا میں۔ حقیقی مالدار تو وہ ہے کہ اس دنیا میں اس کے پاس توحید ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین پر اعتقاد ہے، تو وہ شخص زیادہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں توحید کی اہمیت آج اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اس توحید کو پھیلانے میں، توحید کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا، ہمارا ایک بال بھی باقی نہیں ہوا۔ جن کا ہوا کیونکہ ہمارے سامنے ایک دم کھانے کی طرح پیش کر دیا گیا ہے، یہ لو، اس طریقے سے ہمارے سامنے ہے نا توحید آ گیا ہے، تو ہمیں توحید کے لیے کچھ گنوانا نہیں پڑا، اس لیے ہمیں توحید کی قدر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی وجہ سے راستوں میں کانٹے بٹھا دیا کرتے، سجدے کی حالت میں جاتے تو پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی جاتی، نماز کی حالت میں ہوتے تو گردن کے اندر چادر ڈال کر لپیٹ کر مروڑا جاتا۔ جس راستے سے آپ نکلتے وہاں پر لوگ آپ کو کاہن، پاگل، جادوگر کہتے، طائف والے آپ کو پتھر مارتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ کرام کا اس پر اس طرح عمل رہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا جاتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ تاکہ ہل نہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں توحید کو اقرار کیا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا حالات ہوتے ہوں گے کہ جب اولاد کے سامنے والدین کو بغیر کپڑے کے کر دیا جائے۔ توحید کا اقرار کرنے پر ابو جہل ان کو بغیر کپڑے کر کے مارتا تھا، ننگا کر دیا کرتا تھا، اور حال تو ان کی توحید اور ان کی استقامت اس طرح کہ جان گنوانا منظور کری لیکن توحید کا انکار کرنا منظور نہیں کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ توحید کا اقرار کرنے سے پہلے مکہ کے امیر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، کہ ان کا یہ حال تھا کہ جس گلی سے گزرتے تو اس گلی میں بعد میں آنے والا شخص آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اور اس طرح قیمتی لباس پہنتے کہ جو لباس ایک مرتبہ پہنا پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں پہنا، لیکن جب توحید کو اپنایا، توحید کا اقرار کیا تو حالت یہ تھی کہ ایک پھٹا سا کمبل اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے ببول کے کانٹوں سے اٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تھی توحید ان کے دلوں میں۔ توحید کی 3 قسمیں بھی آئی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے توحید کی 3 قسمیں کی ہیں، جس میں سب سے پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ربوبیت کہتے کس کو ہیں۔ تو ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک جاننا، یہ جاننا کہ تمام چیزیں اس دنیا میں اور جہاں کہیں بھی ہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو اسے توحید ربوبیت کہلایا جاتا ہے۔ دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور نیز دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون،
کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک ہم نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تمہیں اسے اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور اگر توحید اسماء و صفات جو کہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اس کی باقی کی جو دو قسمیں ہیں، توحید الوہیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ الوہیت کہلاتا ہے۔ آج ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ توحید کے معاملے میں جو سب سے زیادہ جھگڑا و بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ توحید الوہیت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 کے اندر کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ جو تمہارا معبود ہی برحق ہے وہ ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر بھی نیز فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ دیکھیے نماز اللہ رب العالمین کے لیے، بعض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے عبادت جو مخصوص ہیں، مثلا نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، رمضان کے روزے اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قسم کھانا اللہ کے لیے، وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری ایک اکیلی کی عبادت کریں، یعنی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ستانا چاہا، لالچ دینا چاہی اور اس کے علاوہ طرح طرح کی تکلیفیں دی تاکہ توحید کے جو کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے توحید کے کام کو جاری رکھا، تو انہوں نے جو ایک حربہ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ کمپرومائز۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالفور وہاں سورۃ الکافرون نازل کر دی اور کہا کہ قُلْ یَا أَيُّهَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ میں عبادت نہیں کروں گا کن کی؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کی دنیاوی مثال کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں تو داخل ہوتا ہوں لیکن میں 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کر سکتا، 2 وقت کی نماز کی پابندی کر سکتا ہوں، ہاں وہ شخص قابل قبول ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، ہاں وہ شخص بھی قابل قبول ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکتا، 2-3 روزے رکھ لوں گا، تو یہ بھی قابل قبول ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، تو یہ شخص بھی قابل قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں اور ایک دن فلاں بابا، فلاں مورتی، فلاں مرشد کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی پھر وہی قانون لاگو ہوگا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین شرک کی قباحت کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین شرک ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو ہمیں جو عبادت کرنا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، سجدہ جس کے لیے ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، کسی اور کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اسی طرح جو توحید کی تیسری قسمیں اور آخری قسمیں ہیں وہ توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو اپنے اوصاف بیان کیے ہیں اس کو اسی طرح منوعاً تسلیم کرنا جس طرح اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سب چیز سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ انسان بھی سنتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا ایک محدود ہے، انسان کا سننا ایک محدود ہے۔ مثلا میرے پیچھے آپ کو جو دیوار دکھ رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ انسان صرف اسی چیز کو جانتا ہے جو اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہی وقت میں چرندے، پرندے، نباتات، جمادات، حیوانات، تمام لوگوں کی دعاؤں کو، تمام لوگوں کی بول کو سنتا ہے، اور ایک ہی نظر میں اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے، لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا۔ مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث کے اندر ملتی ہے، جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے اندر مشترک ہے۔ مثلا چہرہ، قدم، اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا، اللہ رب العالمین کی 2 آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کا 2 ہاتھ ہے۔ اب انسان یہ گمان کرے کہ انسان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ایک دائیں ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ۔ انسان دائیں ہاتھ سے اچھے کام کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کے علاوہ کے کام کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی یہ تصور رکھے تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کا بائیں ہاتھ نہیں ہے۔ اسی اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ان چیز کو جاننا، اس کے لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى جو ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان پر عرش پر بلند ہے، تو وہ بلند ہونا اللہ رب العالمین کا معلوم ہے۔ والکیفی ہو مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے، ہمیں نہیں جانتے، اس کی کیفیت مجہول ہے، مخفی ہے، ہم سے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان رکھنا ہر انسان کے لیے واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، گناہ ہے۔ حضرت نعیم بن حماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کفر کیا جس نے اللہ رب العالمین کو مخلوق سے تشبیہ دی، اور اس شخص نے بھی کفر کیا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی صفات کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ بھی بولے، بلکہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات پر اسی طرح متصف رہے، اسی طرح مانے جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے توحید کی کچھ تعریف، توحید کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے اقسام بیان کیے۔ دیکھیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید اگر ہم تک ہے تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے وطنی بھائی کو توحید کی طرف دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن توحید کی طرف نہ بلانا ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اس کی مثال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، اسرائیلی روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو پھر وہ دوبارہ لوٹتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس میں ایک بندہ ہے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، ہمیشہ تیری عبادت کرتا ہے، تیرے ذکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہیں سے شروع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فریضہ بنتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کو دین ہدایت کی طرف دعوت دیتا، دین ہدایت کی طرف بلاتا۔ اور یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توحید کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ رب العالمین اگر مجھ سے کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین تو اسے معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔